شعور بدہت خیر الانام ہو جائے، ہر ایک سانس میری ان کے نام ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی اور اہل بیت رسول خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا مشکل کشا حضرت حسنین کریمین، ان کی آپس میں قرابت کا میں چاہوں گا کہ آپ ذکر فرمائیں، اور دوسرا اسی سے متصل کرتے ہوئے کہ حضرت مولا مشکل کشا نے حضرت حسنین کریمین کو جب آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کی نگرانی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور دوسرا جناب حسن پاک نے جب صلح فرمائی تو اس میں بھی ایک شرط رکھی گئی تھی کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جائے گا۔ اصل میں یہ جو پہلو ہے نا، اس پہلو میں عمومی طور پر بس ایک ہی جملہ یہ میں بولوں گا کہ تاریخ سے مدد لینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جن میں بہت زیادہ تضاد ہیں۔ اچھا، ہم حضرت کی شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی بھی پہلو سے قطعاً اپنے عقیدے میں آپ کی ذات کے حوالہ سے کوئی ایک ذرہ برابر بھی اندھیرا نہیں سمجھتے، سب کچھ واضح ہے اور روشن ہے، اور ہم آپ کی ذات کے ساتھ گہری محبت رکھتے ہیں، اور کیوں نہ رکھیں۔ ابھی آپ نے ہی یہ بات ذکر کی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا حسنین کریمین کا آپ کے در دولت پر ان کو متعین کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کو خلیفہ سمجھتے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ جو تعین ہے خلیفہ وقت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، شیخین کے بعد جس کے ذمہ یہ ذمہ داری تھی، یہ اصل میں ایک جسم کی حفاظت نہیں تھی، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، یہ ایک جسم کی حفاظت نہیں تھی، بلکہ یہ خلافت راشدہ میں سے اس چیز کی حفاظت تھی جس کو متعین ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے مولا مشکل کشا سے زیادہ اہم ترین اور کون ہو سکتا ہے، اور کون اس بات کو سمجھ سکتا ہے جس کو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہا ہو، تو وہ جانتا ہے کہ یہ کون تھی۔ تو اس خلافت کی حفاظت تھی جس کی حفاظت کے لیے حسنین کریمین کو وہاں پہ مقرر فرمایا تھا۔ تو اس کو میں پھر یہ جملہ دہراؤں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط خاندان بنو امیہ سے ایک ذات کی حفاظت تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کو جو خرقہ عطا کیا گیا تھا وہ یہی خلافت تھی، کہ آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ وہ آپ سے تقاضا کیا جائے گا کہ اس کو اتارا جائے، عثمان نہ اتارنا، میں مصطفیٰ یہ کہتا ہوں۔ آپ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں بس لڑائی نہ کرنا شہر مصطفیٰ میں، یہ میرے دل کو تکلیف پہنچائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اندر خلیفہ وقت جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، باہر مصطفیٰ کی گودی میں کھیلنے والے حسنین کریمین دروازے پہ کھڑے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مدینہ طیبہ کے کلمہ پڑھنے والوں سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کو قائل کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اب وہاں میں کچھ نام بولنا نہیں چاہتا اور کچھ باتیں کہنا نہیں چاہتا، صرف اتنا یہ کہوں گا کہ آپ کی جو شہادت ہے، اس شہادت میں جو ہاتھ استعمال ہوا ہے وہ ہاتھ جنت میں جانے والا نہیں ہے، جو ہتھیار استعمال ہوا ہے، جو اٹھا کے لانے والا ہے، وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نمایاں ستارے ہیں جن کی چمک آج بھی باقی ہے۔ کتنے دن محاصرہ رہا اور پیاس کی شدت کے ایام بھی ان پر کثیر رہے، اور میں اس حوالہ سے چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس معاملہ سے بھی آگاہ ہوں کہ جیسے آپ نے تقرر کا ذکر کیا آپ کی شان و عظمت کے حوالہ سے، آپ کی ذات کے حوالہ سے، کوہ ہرا اور کوہ احد پر آپ کی شہادت کا جس انداز میں اعلان کیا گیا، یعنی یہ طے تھا کہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ کیسا خوبصورت آپ نے دو واقعات دونوں ہی حدیث طیبہ میں ہیں، وہ یاد کروا دیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو لکھا اور فرمایا کہ جب وہ احد پہاڑ جھوما، کملی والے نے اپنا ایڑی کو اس کے اوپر ٹکایا اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر شانوں والا نبی ہے، تمہارے اوپر ایک شانوں والا سچا ہے، فرمایا تیرے اوپر 2 شانوں والے شہید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 ہستیاں تھیں اور چاروں کا ذکر کر دیا۔ اب کی شہادت ابھی ہوئی نہیں، لیکن آپ نے کوہ احد پر اس کو ذکر فرما دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ کوہ حرا پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں حضرت زبیر بھی تھے، اور صحابہ اکرام 3 اور صحابہ اکرام بھی تھے۔ آپ نے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ کوہ حرا تم ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر شہیدوں کا گروہ موجود ہے۔ وہ سب جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اللہ کے پیارے محبوب نے بہت پہلے بتا دیا۔ اسی پہ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ شہید وہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے خدا کا دیدار پاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو احد پہاڑ کی اس زمین پر جس سے اللہ کے پیارے محبوب محبت کرتے ہیں اور جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتی ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر ان کو بتایا کہ عثمان اس وقت تک تمہاری روح پرواز نہیں کرے گی جب تک دیدار خدا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اور ایسی ذات اور ایسی شخصیت کے حوالے سے آپ نے ہمیں ان کے سیرت و کردار سے استفادہ کیا۔ یقینی طور پر ہمارے ناظرین دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی کی سیرت و کردار کو، اور میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو حضرت عثمان غنی کی سیرت و کردار کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جو مخلوق خدا کی خدمت کا پہلو تھا، آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ شعور ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے جو پروگرام ہوا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر جہاں بھی بھوکے ملیں ان کو پانی پلایا جائے، کھانا کھلایا جائے، جن کے بدن پہ لباس نہیں ہے ان کو لباس لے کے دیا جائے۔ یہ عمل جب آپ کریں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ضرور خوش ہوں گے، اور جن سے حضرت عثمان غنی خوش ہوئے اللہ کے پیارے محبوب خوش ہوں گے، وہ خوش ہوئے تو اللہ راضی ہوا، انشاءاللہ جنت میں جانے کا سامان ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دینی خدمات کو اور مہمات کو اللہ کریم شوکتوں سے نوازے، سرفرازیوں سے نوازے، دین خدمت پر اسی طرح معمور اور مصروف رہیں۔ معزز ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شہر نعت کی ایک انتہائی خوبصورت اور خوشگلوں آواز جناب حبیب اکبر جلالی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور بانیان بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک انتہائی معتبر شخصیت جناب محمد کاشف صاحب تشریف فرمائے۔ بریک کے بعد ان حضرات سے گفتگو اور کلام ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔